باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام تر گناہ اور تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں اور 70 بیماریوں سے آپ کو نجات ملے، وہ بھی بنا کچھ کیے؟ تو اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام چاہنے والوں تک شیئر ضرور کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول خدا کا اخلاق بہترین اخلاق ہے۔ انسان کی پہچان اخلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس اخلاق کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے انسان بندوں کا اور خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اوصیاء، اولیاء، انبیاء تمام تر اخلاق کا مجسمہ تھے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں وہ حاتم ہے انسان جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بد اخلاقی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور دنیا میں اس شخص کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا۔ رسول خدا کے ایک صحابی ہیں نعمان، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ایک صحرائی عرب اونٹ پر سوار ہو کر رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے اونٹ کو مسجد کے باہر باندھ دیا۔ کچھ اصحابی تھے، انہوں نے حضرت نعمان کو کہا کہ آپ اس اونٹ کو ذبح کریں، ہم آپس میں اس کا گوشت بانٹ لیتے ہیں۔ حضرت نعمان نے اس اونٹ کو ذبح کیا اور آپس میں گوشت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت صحرائی عرب آ گیا۔ جیسے ہی نعمان نے صحرائی عرب کو دیکھا تو نعمان وہاں سے بھاگ گیا اور صحرائی عرب نے جا کر رسول خدا کو اس واقعے کی خبر دی۔ رسول خدا جیسے ہی مسجد کے باہر آئے تو رسول خدا نے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ نعمان نے یہ کام کیا ہے۔ رسول خدا نے صحابی کو بھیجا، دیکھو نعمان اس وقت کہاں ہے؟ وہ صحابی گیا نعمان کے پیچھے بھاگتا بھاگتا، اس کو پتا چلا کہ نعمان ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔ آ کر رسول خدا کو خبر دی کہ یا رسول اللہ نعمان ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔ رسول خدا چند اصحاب کے ساتھ اس غار کے قریب آئے۔ جیسے ہی رسول خدا نے گھاس ہٹائی تو نعمان اس غار میں چھپا ہوا تھا۔ رسول خدا نے پوچھا کہ نعمان تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ، جو اصحاب آپ کو یہاں پر لائے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس اونٹ کو ذبح کریں۔ تو رسول خدا نے اس وقت مسکرایا اور اس صحرائی عرب کو اونٹ کی قیمت ادا کر دی اور نعمان کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو وہ دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک عرب کا بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ روم تھا۔ دونوں ہی آپس میں دوست تھے، مگر جو عرب کا بادشاہ تھا وہ بادشاہ روم کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن خط لکھ کر بادشاہ روم کے پاس بھیجا اور اپنی اولاد کے لیے مشورہ لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دولت جمع کی ہے تاکہ میرے بعد وہ پریشان نہ ہو۔ آپ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو بادشاہ روم نے کہا کہ دولت بے وفا معشوق ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے بہتری چاہتے ہیں تو انہیں اعلیٰ اخلاق اور اچھے صفات کا مالک بنائیں، کیونکہ یہ دولت ہمیشہ رہے گی اور دنیا اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام تر گناہ اور مصیبتیں ختم ہو جائیں اور 70 بیماریوں سے نجات ملے تو آپ یہ کام کریں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر یہ پڑھو، اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی، اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی۔ امام فرماتے ہیں آپ یہ پڑھیں، آپ کے تمام تر گناہ اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور 70 بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ التماس دعا۔